الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. یقیناً آپ بھی تھکاوٹ کا شکار ہوئے ہوں گے. بس مختصر سی دو جملے آپ کے ساتھ جو ہے بات کر کے انشاءاللہ ختم کرتے ہیں گفتگو. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہیں سے گزر رہے تھے کہ ایک چرواہا انہیں نظر آیا. اس بچے کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ دیکھو تم مجھے ایک بکری بیچ دو اور پیسے جو ہے میں تمہیں دے دیتا ہوں. اس بچے نے کہا کہ حضور یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ مالک کی بکریاں ہیں، میں کیسے بیچ سکتا ہوں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ مجھ سے پیسے لے لو، بکری دے دو اور مالک کو بتانا کہ کسی طریقے سے وہ جو ہے ضائع ہو گئی یا بھیڑیا کھا گیا، یہ بہانہ کر دینا تو تمہیں بھی فائدہ ہو جائے گا. تو اس بچے نے جو جواب دیا وہ حقیقت میں رمضان المبارک کی تمام عبادات کا خلاصہ ہے. اور وہ یہ کہ اس بچے نے کہا کہ مالک کو تو نہیں پتہ چلے گا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے کہ جو ہر وقت ہمارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ جو حضرت نافع تھے ان کے شاگرد، وہ فرماتے ہیں کہ مدینے تک جب تک ہم مدینہ پہنچے تب تک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ کہتے گئے کہ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے. معزز سامعین کرام، یہ یکم رمضان المبارک سے لے کر آج تک اور ابھی چند دن ایام معدودات جسے کہا گیا، اور یقیناً گنتی کے جو دن تھے، یہ جس طرح پچھلے رمضان چلے گئے یقینی طور پر ابھی یہ 2 یا 3 دن گزریں گے تو یہ بھی ہم سے رخصت ہو جائے گا. یہ شہر اللہ، یہ جو اللہ کا مہینہ ہے، یہ کیا جا کر کہے گا کہ میں یہ آیا تھا ان لوگوں کے پاس لعلکم تتقون، تاکہ ان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے. ذرا سوچئے، آج کی رات بڑی اہم ہے. میرے اور آپ کے دلوں کے اندر وہ کتنا تقوی اور کتنا مقصد حاصل ہو سکا. یہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا کہ یہ بتانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو بڑے سخی تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو کان اجود بالناس، سب سے زیادہ جو ہے ایسے ہو جاتے تھے کہ گویا ایک چلتی ہوئی تیز رفتار ہوا ہوتی ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس طرح ہو جایا کرتی تھی کہ میرے دل کے اندر ابھی تک مال کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں کہیں وہ تو زیادہ نہیں ہے. کہیں یہ اس کے اندر کوئی فرق آیا یا نہیں آیا، کوئی تناسب کے اندر کوئی معاملہ بڑھ گیا گھٹ گیا، یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے. قرآن یہ جو مہینہ رمضان کا مہینہ آیا، اس نے کہا تھا اپنا انٹروڈکشن جب کروایا تھا، تعارف کروایا تھا آتے ہوئے، وہ یہ کروایا تھا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں وہ مہینہ ہوں کہ جس کے اندر قرآن آیا تھا، قرآن نازل کیا گیا تھا. یہ قرآن کا مہینہ جا رہا ہے، تھوڑا سا سوچنے اور احتساب کی ضرورت ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق کتنا فیصد قرآن سے جڑا ہے، یا خدا نہ خواستہ کہیں کم پہ تو نہیں آ گیا. یہ جائزہ اگر آج میں نے اور آپ نے لے لیا، اور میں نے اور آپ نے، ابھی تو ہم اجتماعی طور پہ بیٹھے ہیں، اور یہ نفس جو ہے اور یہ جو دل جو ہے یہ سب کے ساتھ جو موجود ہے، اس حوالے سے آپ سوچتے رہیں اور اپنے دل سے ذرا حال معلوم کریں کہ بھئی تمہارا کیا حال ہے. کہیں معاملہ وہیں تو نہیں کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب لتصدع کما یصدع الحدید، کہ ان دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو لگ جاتا ہے. اور جب
زنگ لگ جاتا ہے تو کوئی اور چیز اندر جانا وہ مشکل ہو جاتی ہے. کلا بل ران، کہیں یعنی اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر کیا لگ گیا ہے؟ زنگ لگ گیا. تو کہیں معاملہ ایسا تو نہیں کہ ابھی بھی میری وہی کیفیت ہے کہ میں جو ہے ہدایت کی باتیں سنتا ہوں، بڑی اچھی باتیں سنتا ہوں، لیکن میرے دل پر اس کے اثرات نہیں آ رہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوہے کو زنگ لگ جائے مٹا سکتے ہیں، ختم کر دیں گے، لیکن یہ فما جلاؤہا یا رسول اللہ، یہ جو دلوں کو زنگ لگتا ہے، اس حوالے سے اللہ کے رسول ذرا بتائیے ہم کیا کریں؟ یقینی طور پر میرا اور آپ کا بھی یہی سوال ہونا چاہیے کہ ہم کیا کریں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بیماریوں کی تشخیص فرماتے تھے، ساتھ میں علاج بھی بتاتے تھے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، دو کام کرو گے یہ دلوں کا زنگ جو ہے وہ اتر جائے گا، جس کو ہم کہتے ہیں تصفیۃ القلوب، دلوں کی صفائی کرنا، صاف کرنا، کہ جس کی وجہ سے مٹی جمنے کی وجہ سے جیسے کئی چیزیں اندر نہیں جا پاتی، تو یہاں پر جو زنگ لگتا ہے، یہ جو گناہوں کی تہ لگ جاتی ہے، تو اچھی باتیں ہضم کرنا، سننا وہ گوارا نہیں ہو رہا ہوتا. ذرا اس کو صاف کر کے دیکھیں. اور کس طرح؟ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کر کے. اور دوسرا قرآن مجید کی تلاوت. احباب گرامی، ہم سب کے سب تقریباً جو میرے سامنے چہرے ہیں اکثر جو ہے تحریک اسلامی سے وابستہ لوگ ہیں. ذرا سوچنے کی بات ہے کہ ہماری تلاوت قرآن کیسی ہے. سوچنے کی بات ہے کہ تلاوت قرآن کے بعد ہماری فہم قرآن کیسا ہے. اس کے بعد سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے اس کے عمل کے حوالے سے ہمارا کتنا جگر ہے اس حوالے سے کہ ہم قرآن کے اوپر عمل کرنے کو برداشت کر سکتے ہیں. لہذا وہ کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ نے کہا کہ میرا جسم جو ہے وہ گوند دو اور میرے جسم کے اوپر شیر بنا دو. شیر بنانا کسی نے شروع کیا تو ابھی سوئی لگائی تھی، اس کو تکلیف محسوس ہوئی. اسے کہا بھائی کیا بنا رہے ہو؟ کہا میں کان بنا رہا ہوں. کہا کہ بھائی کان کے بغیر بھی تو شیر بن سکتا ہے، کان کو چھوڑو. اسے کہا چلیں ٹھیک ہے چھوڑ دیتے ہیں. اس نے پھر سوئی لگائی تو بھائی ابھی کیا بنا رہے ہو؟ کہا میں ناک بنا رہا ہوں. بھائی کہا ناک کے بغیر بھی تو بنا سکتے ہو. اور آہستہ آہستہ جب اس کو سوئی چبوئی جاتی، وہ پکار اٹھتا، وہ کہتا کیا بنا رہے ہو؟ تو وہ کہتا یہ بنا رہا ہوں. کہتا اس کے بغیر بھی تو بنا سکتے ہو. آخر کار جب ساری چیزیں آ گئیں تو اس بنانے والے نے کہا کہ حضور جو شیر آپ مجھ سے بنوانا چاہتے ہیں وہ تو اللہ نے بھی نہیں بنایا ایسا، تو بھلا میں کیسے بنا سکتا ہوں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ جو دین اسلام اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے پسند نہیں کیا، جس کو آج تک ہم سمجھ رہے ہیں کچھ رسوم اور کچھ عبادات اور کچھ رسم و رواج کا نام شاید دین ہے، یقینی طور پر اللہ رب العالمین نے وہ دین جو ہے فقط ہمارے لیے نہیں دیا، بلکہ ایسا دین دیا ہے کہ جس کے اندر تمام کی تمام چیزیں، زندگی گزارنے کا ایک ایک لمحہ ہمارے سامنے موجود ہے، کہ جس کا دل کی صفائی سے لے کر اللہ کے راستے میں جان اگر لٹائی جا رہی ہو تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پکار اٹھے کہ فزت ورب الکعبہ، میں بڑی مطمئن ہوں، جان جا رہی ہے پھر بھی کیا ہوں؟ مطمئن ہوں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے ہاتھ میں حبل اللہ ہے. حبل اللہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ القرآن، قرآن جس کی ایک سرا اللہ کے پاس، دوسرا سرا کس کے پاس ہے؟ میرے اور آپ کے پاس. کس نے مضبوطی سے تھاما ہے؟ یہ آج سوچنے کا دن ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری انفرادی اور اجتماعی طور پہ ہمیں سوچ بچار کرنے، اپنا تزکیہ کرنے، اور اللہ رب العالمین مکمل اعتبار سے دین اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.